आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौज़ू है कपड़ा पहनने और उतारने के आदाब, या कह सकते हैं एटिकेट्स ऑफ ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग। हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि हज़रत ने रात और दिन में हर वक्त उरिया बदन या नंगा बदन होने से मुमानियत फरमाई है, मतलब मना किया है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जिस वक्त मर्द बरहना होता है तो शैतान उसे देखकर ये ख्वाहिश करता है कि उसे गुनाह में मुब्तला करे। नीज़ फरमाया कि जिस वक्त मर्द चंद आदमियों के दरमियान बैठा हो उसे मुनासिब नहीं कि अपनी रान खोले, और ये भी फरमाया कि जिस वक्त तुम अपना कपड़ा उतारो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो ताकि उस कपड़े को जिन्नात ना पहने, और अगर बिस्मिल्लाह ना कहोगे तो जिन्नात उस कपड़े को सुबह तक पहनेंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि मुसलमान औरतों के लिए ऐसा नक़ाब और ऐसे पैराहन जायज़ नहीं हैं जिससे बदन झलकता रहे। ऐसे कपड़े मना किए गए हैं कि जिससे बदन इंसान का, औरत का ज़ाहिर हो रहा हो। इस तरह के कपड़े को मना किया गया है पहनने के लिए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मखना इस कदर बड़ा था कि आधे बाजू तक पहुँचता था, और सब औरतों के लिए लाजिम है कि ऐसा ही मखना पहने। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अदना इसराफ़ यानी कम से कम ख़र्च ये है कि अबरा और अस्तर यकसा हो, एक जैसा हो। मतलब दूसरी हदीस में मनक़ूल है कि इसहाक़ इब्न अम्मार ने इन्हीं हज़रत से दरियाफ़्त किया कि क्या हो सकता है कि एक मोमिन 10 पैराहन रखे, तो इमाम ने इस पे फरमाया कि हाँ। तो उसने अर्ज़ किया कि 20 पैराहन, तो इस पे इमाम ने फरमाया कि हाँ, ये इसराफ़, ये फ़िज़ूल ख़र्च नहीं है, बल्कि इसराफ़ तो ये है कि जो कपड़ा ज़ीनत के लिए रखा जाए वो ऐसे कपड़े के बदले में पहने जो मामूली हालत में पहनता हो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक मोमिन अगर 10 पैराहन रखे, 10 मतलब जोड़ी वो कपड़े रखे, तो ये भी कोई इसराफ़ नहीं है। पूछा गया 20 जोड़ी रखे तो कहा ये भी कोई इसराफ़ नहीं है, मगर इसराफ़ फ़िज़ूल ख़र्च ये बताया गया है कि मतलब एक आपका कपड़ा है जो बहुत ही वैल्यूबल है, और वो जो ज़ीनत के मौक़ों पे, मतलब कोई अच्छी ओकेजन्स में पहना जाता है, उसको इंसान नॉर्मली घर में पहनना शुरू कर दे, तो इस चीज़ को इसराफ़ कहा गया है। एक से ज़्यादा जोड़ी कपड़े रखने को कोई इसराफ़ करना नहीं है, ये कोई फ़िज़ूल ख़र्च नहीं है। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि क्या कोई 10 कपड़े रखे तो क्या ये इसराफ़ है? फरमाया नहीं, बल्कि कपड़े की हिफाजत के लिए ये बेहतर है। इसराफ़ उस सूरत में होगा कि जिस कपड़े को हिफाजत से रखना चाहिए उसे मैले कुचैले मौके पर पहने। तो फिर आगे ये बताया जा रहा है कि किसी ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से भी इसी तरह का सवाल किया कि क्या कोई 10 कपड़े रखे तो क्या ये इसराफ़ होगा, मतलब क्या ये, अगर कोई इंसान 10 कपड़े अपने रख रहा है पहनने के, तो क्या वो फ़िज़ूल ख़र्च होगा? तो इस पे इमाम ने कहा कि नहीं, ये कोई फ़िज़ूल ख़र्च नहीं है, बल्कि ये कपड़े के लिए बेहतर है। इसराफ़ उस फ़िज़ूल ख़र्च, बल्कि ये बताया गया है कि जिस कपड़े को हिफाजत से इंसान को रखना चाहिए उस कपड़े को वो मैली कुचैली हालत में अगर पहने तो वो फ़िज़ूल ख़र्ची होगी। एक से ज़्यादा कपड़े या ज़्यादा कपड़े रखने को इसराफ़ नहीं बताया गया है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि नए कपड़े बनाते रहना कपड़ों के वास्ते हिफाजत का सबब है, यानी वो ज़्यादा अरसे तक बाकी रहते हैं
اور یہ بھی فرمایا کہ نفیس کپڑے پہننے سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں. اچھے کپڑے پہنتا ہے انسان تو اس کا دشمن جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اس لیے اچھا کپڑا انسان کو پہننا چاہیے. زیادہ سے زیادہ نئے کپڑے بناتے رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی حفاظت رہتی ہے، لانگ ٹائم کے لیے کپڑا چلتا رہتا ہے جب آپ ایک کے بعد دوسرا کپڑا بناتے ہو. حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اجلے کپڑے پہننے سے رنج و غم دور ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا پہننے والے کو چاہیے کہ وہ اجلا کپڑا پہنے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ 6 چیزیں قوم لوط کی عادتوں میں سے ہیں. مطلب 6 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں. امیر المومنین مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں، 6 فیچرز یا 6 کیریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو قوم لوط کی ہیں. وہ کون سی ہے ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1 گلیل بازی کرنا. نمبر 2 ایک دوسرے پر کنکریاں پھینکنا. نمبر 3 راستہ چلنے میں کندر چبانا. نمبر 4 کپڑا زمین پر کھینچتے ہوئے چلنا. 5 غرور کی وجہ سے خبا کے بند کھلے رکھنا. نمبر 6 پیراہن کے بند کھلے رکھنا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 6 چیزیں قوم لوط کی عادتوں میں سے ہیں. وہ 6 چیزیں یہ ہیں: گلیل بازی اور پھینکنا. مطلب یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں کیونکہ قوم لوط خراب قوم تھی، تو ان کی اگر کوئی عادتیں ہیں تو وہ چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ جو فیچرز کیریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں. مسند معتبر سے منقول ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. دیکھا کہ حضرت نے اپنے گریبان میں پیوند لگا رکھا ہے، تو اس پہ وہ شخص تعجب سے اس پیوند کو بار بار دیکھتا تھا. تو اس پہ امام نے فرمایا کہ اس طرح کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے اس پہ عرض کی کہ مجھے اس پیوند پہ حیرت ہے. اس پہ امام نے فرمایا کہ ایک کتاب اس کے آگے رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ اسے پڑھ لے. اس میں لکھا تھا کہ جس شخص میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جسے اپنی آمدنی کا اندازہ نہیں وہ مالدار نہیں ہو سکتا، اور اس کے پاس پرانا کپڑا نہ ہو اس کے پاس نیا کپڑا نہیں ہو سکتا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے کپڑے پہ اس قدر پیوند لگائے تھے کہ پیوند لگانے والے سے مجھے شرم آنے لگی تھی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ شخص اپنے گریبان میں پیوند لگائے اور اپنی جوتی کٹوائے اور جو سامان اپنے گھر کے لیے خریدے خود اٹھا کر اپنے گھر لے جائے تو وہ غرور سے محفوظ رہے گا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام بتاتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گریبان میں پیوند لگائے، اپنے جوتے گٹھوائے، جو سامان اپنے لیے خرید رہا ہے گھر کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے خود اٹھا کے اپنے گھر لے جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان غرور سے محفوظ رہتا ہے. تو ناظرین، آج کے ویڈیو کو اگر ہم سمرائز کریں تو کچھ پوائنٹس نکل کے آتے ہیں. وہ یہ ہیں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات و دن عریاں بدن ننگے بدن ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے. مطلب انسان کو ہمیشہ ہی اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا چاہیے. اور مرد جس وقت عریاں بدن ہوتا ہے تو شیطان اسے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. تو آدمیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈریس اپ کر کے رکھیں تاکہ شیطان سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اور جو بھی کپڑا انسان پہنے اس کو پہننے سے پہلے بسم اللہ ضرور کہے. اگر انسان بسم اللہ کہہ لیتا ہے کپڑے کو پہننے سے پہلے تو اس کپڑے کو جنات نہیں پہنتے ہیں، اور اگر بسم اللہ کپڑے کو پہننے سے پہلے نہیں کہا جاتا ہے تو جنات اس کپڑے کو صبح تک پہنتے ہیں. اور مسلمان عورتوں کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا نقاب یا ایسا پیراہن نہ پہنے کہ جن سے ان کا بدن جھلکتا ہو. جیسے کئی برقعے بھی آج کل آ رہے ہیں کہ جس سے
بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے لیڈیز پہنتی ہیں، حالانکہ وہ برقع لگ رہا ہوتا ہے بٹ وہ ٹائٹ ہوتا ہے، باڈی شیپ ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے کپڑے یا اس طرح کے نقاب بھی خاص کر کے منع کیے گئے ہیں کہ جس سے عورت کا بدن جھلکتا ہو، کسی بھی طرح سے اناپروپریٹ ہو. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا مخنا بتایا گیا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ آدھے بازو تک آتا تھا. تو عورتوں کے لیے، ان کی کنیزوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنا مخنا، اپنا جو بھی ان کا مخنا ہے، نقاب ہے، اس کو بھی اتنا رکھیں کہ وہ ان کا ہاف شولڈرز تک کور کر رہا ہو. اور مومن جو ہے وہ 10 پیراہن بھی رکھ سکتا ہے، 20 بھی رکھ سکتا ہے، کئی کپڑے رکھ سکتا ہے، مگر اس چیز کو فضول خرچ نہیں بتایا گیا ہے. فضول خرچ یہ نہیں ہے کہ انسان نئے کپڑے بنوائے، بلکہ نئے کپڑے بنوانا اور بہت ہی بہتر کہا گیا ہے. پرانے کپڑے کی لائف لانگ ہو جاتی ہے، کافی ایک کپڑے کی اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک کپڑا کافی ٹائم تک چل جاتا ہے کہ اگر انسان ایک کے بعد دوسرا کپڑا بنواتا رہتا ہے تو. اور فضول خرچ اس چیز کو نہیں بتایا گیا ہے اسلامک ایٹیکیٹس میں. فضول خرچ بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی زینت کا کپڑا یا بہت ہی اچھا ایسا کپڑا جو آپ کسی اچھی اوکیشن پہ پہننے والے ہوں یا اس طرح کا کپڑا ہو، اس کو میلی کچیلی حالت یا گندی حالت میں اگر پہنتے ہیں تو اس چیز کو فضول خرچ کہا گیا ہے. نیا کپڑا بنواتے رہنا کوئی فضول خرچ نہیں ہے. اور نفیس یعنی بہت ہی اچھے کپڑے پہننے سے دشمن جو ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو اچھا لباس انسان کو پہننا چاہیے، اجلے تھوڑے برائٹر کلوتھس پہننا چاہیے. 6 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو قوم لوط کی عادتیں ہیں. تو وہ 6 چیزیں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے جو کہ بتائی گئی ہیں. اور لاسٹ میں یہ بتایا گیا ہے اس کے پوائنٹ میں کہ جو انسان اپنا سامان جو گھر کے لیے خریدے کر اس کو خود اپنے گھر اٹھا کے لے کے جاتا ہے تو اس طرح سے انسان غرور اور تکبر سے محفوظ رہتا ہے.